شہاں اجمیر کے خواجہ، شاہ شہاں اجمیر کے خواجہ، ہند پہ تو راج معین الدین، ہند پہ تو راج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام مبلغ ہند۔ اور مبلغ ہند جو ہیں آپ جانتے ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کام سر انجام دیا ہے کہ جو کوئی اور ولی کامل اس کرۂ ارض پر، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین پر، ان کے پائے کا کوئی ولی نظر نہیں آتا اپنے کام میں، یعنی تبلیغ دین کے حوالے سے۔ تو آپ ہی کی خدمت میں آپ کے عرس پاک کے موقع پر ARYQ TV خراج عقیدت و محبت پیش کر رہا ہے، جس میں آپ کے فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ آپ کے احوال، آپ کی زندگی، آپ کی ولادت، آپ کے اسفار، آپ کی خدمات، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور چھٹی شریف کو یعنی عرس پاک کو بہترین انداز میں جو ہے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ مجھ جیسے اور نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ کہ جو اجمیر شریف تو حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن اس وقت ان تاریخوں میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہو رہا ہے، وہاں کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے ان کی عظیم خدمات کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہی ایک سلسلہ ہے مبلغ ہند کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف علماء حضرات علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ماشاءاللہ متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب، پہلی مرتبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں۔ میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ اور میرے بائیں جانب پاکستان کے وہ سینئر ثنا خاں برادران کہ جو عرصہ دراز سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کرتے آئے ہیں، جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے علامہ صاحب کہ کیفیت والی نعت جو ہے میری نظر سے گزری، میں وہ پیش کر دوں اور آگے بڑھوں کہ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکیں ہے حضور دیکھے نا، اب ان میں درد مکیں ہے حضور دیکھے نا، ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، اور اب تو تنگ زمیں ہے حضور دیکھے نا، اور اب تو تنگ زمیں ہے حضور دیکھے نا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا۔ استغاثہ کی مختلف کیفیات فارسی کلام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، مختلف انداز میں لوگوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے۔ اسی کا ایک جو فن پارہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے لیے التماس گزار ہوں جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سے۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بخشش کرم عطا ہے
سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں، اور ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں، اور دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، ارے جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں، جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں، اور ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو، ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو، میرا یہ مرتبہ ہے، میرا یہ مرتبہ ہے، سرکار کی گلی میں، میرا یہ مرتبہ ہے، سرکار کی گلی میں، اور آقا مجھے سنبھالو، اور جیسا بھی ہوں نبھالو، آقا مجھے سنبھالو، جیسا بھی ہوں نبھالو، میری یہی صدا ہے، میری یہی صدا ہے، سرکار کی گلی میں، میری یہی صدا ہے، سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم۔ آج مبلغ ہند کے عنوان کے ساتھ جب ہم حاضر ہیں تو کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو عام طور پر جسے لوگ اہمیت نہیں دیتے، اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جناب جیسی گزر رہی ہے گزر جائے، ہمارا اخلاق جیسا بھی ہے، جو بھی کردار ہے ہمارا وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کو جواب دیں، لیکن اللہ والوں نے اس کا بھی ایک معیار قائم کیا۔ میں چاہتا ہوں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اس بات پر ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمائیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عادات اور اخلاق کے حوالے سے ایک بڑی عظیم شخصیت نظر آتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی رئیس بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں
چاہے کتنی بھی عبادات ہوں، تسبیحات ہوں یا تباہر علمی ہو، لیکن سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو ایک مومن کی پہچان ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم بے شک کہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے سارے کمالات کے ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ بے شک بے شک پھر حضور علیہ السلام کے جتنے متبعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، بالخصوص عطائے ہند اور عطائے مصطفیٰ اور سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کے اندر وہ جھلک نظر آتی ہے۔ بے شک وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کی طبیعت کے اندر انکساری اور عاجزی بہت تھی، بہت زیادہ اور آپ جو ہے سامنے مخالف عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق کا دامن اس وقت چھوٹ جاتا ہے جب سامنے کوئی بدتمیز آدمی آ جاتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ، جتنا سامنے بدتمیز سے بدتمیز آدمی آیا، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی عاجزی انکساری کا گراف اتنا بڑھتا ہے، واہ واہ واہ، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے، اللہ اکبر۔ بے شک بے تو شک آپ کی طبیعت کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وہ نرمی حضور علیہ السلام سے اس خاندان سادات کو ملی، اور پھر آپ کے اندر جو خوف خدا تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ اسے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونا ہے، اللہ کا ولی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل کرتا ہے، وہ اتنا ہر چیز کے اندر ڈر رہا ہوتا ہے، بے شک بے شک، یہ اس کا خوف ہوتا ہے کہ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ میدان معاشر میں جب سب خوف کے اندر آتے ہیں، اس کے تاج سر پر جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج ہوتا ہے۔ کیا کہنے، اما من خاف یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا وصف ہوتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اندر خوف خدا دیکھیں، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھیں، آپ کی عاجزی انکساری کو دیکھیں، اور دوسرا سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کی للہیت کو دیکھیں، کہ آپ کے اندر، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار کے اندر للہیت، جو بھی کام کرتے وہ اللہ کے رضا کے لیے کرتے، مخلوق خدا کو کھلانا، مخلوق خدا کو تبلیغ کرنا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا میں کسی چیز پر اجر نہیں مانگتا ہوں، یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، یہی ولیوں نے اسی نہج پر آگے تبلیغ کی، یہ ان کا خلوص تھا، للہیت تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام کو اتنا بلند و بالا کر دیا۔ تو عاجزی انکساری کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، خوف خدا کے اعتبار سے دیکھیں، خلوص اور للہیت کے اعتبار سے دیکھیں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلند و بالا نظر آئیں گے۔ آخری بات میں کہوں گا، آپ نے بہت خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ خواص کرتے ہیں، نہ علماء، بلکہ اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے لباس اور ٹوپیاں اور کپڑے اور چادریں اور جبے اور اسی کے اندر سارا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے، جو اصل جو ہے کردار ہے، سیرت ہے، اور جس کو بیان کرنا چاہیے ان آراس پر، ان بزرگان دین کے دن پر، جو چیز ہے کہ جو ان کی خوشبو ہے وہ سیرت کی خوشبو ہے، آج ہم وہ سیرت ان کی آگے نئی جنریشن تک کیسے منتقل کر سکتے ہیں، اور اس کا بحمداللہ تبارک و تعالی ARYQ TV خصوصی اہتمام کر رہا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو بتائیں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انکساری، عاجزی اور اخلاق و کردار، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب بھی اور ہماری نسلیں بھی اگر اس کو اختیار کریں تو آج بھی بر صغیر کے اندر اسلام کا پرچم دوبارہ بلند و بالا ہو سکتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنیادی طور پر جو ورثہ چھوڑ گئے ہیں حضور خواجہ صاحب، وہ اپنی تعلیمات اور اپنے اخلاق و کردار اور اپنی شخصیت، اپنی سیرت کا ورثہ چھوڑ کر گئے، جسے بیان کرنا۔ آج پوچھا جاتا ہے دیگیں کتنی تھی جناب عرس میں، آج پوچھا جاتا ہے افراد کتنے آ گئے تھے، پچھلے سال سے زیادہ تھے، قوال حضرات نے کتنے گھنٹے قوالی پڑھی اور کیا کچھ ہوا، وہ سب دنیاوی اعتبار سے، لیکن جو اصل ان کا پیغام ہے وہ الحمدللہ ARYQ TV جو ہے پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے،
کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تاکہ ہم بھی کسی اپنے ایسے شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کر سکیں جسے ہم جانتے ہیں۔ بہرحال آج چونکہ مبلغ ہند کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہی پیغامات آگے بڑھیں گے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب سے انشاءاللہ سوال کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بہت خوبصورت انداز میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر کے طور پر وہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مومن اسے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ صفات پیدا فرما دیتا ہے، اس میں ان صفات سے متصف فرما دیتا ہے کہ وہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں یکتا و یگانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت نظر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت کے جو اثرات ہیں وہ ہندوستان کے معاشرے پر جو نظر آتے ہیں، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے چونکہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اسلام کی لو روشن ہونی ہے، جہاں پر خواجہ صاحب نے کام کرنا ہے تبلیغ دین کا، وہاں پر آپ کی شخصیت کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ جناب رئیس احمد صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات نقل فرمائی ہے، تمہیداً وہ عرض کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ شعور کا درجہ ہے، اور اس کے بعد تمیز کا درجہ ہے، اور اس کے بعد عقل کا درجہ ہے، اور عقل کے بعد جو ہے یہ ولایت کا درجہ ہے، اور ولایت کے بعد نبوت کا درجہ ہے، اور نبوت کے بعد جو ہے یہ رسالت کا درجہ ہے۔ اگلا لفظ اپنے مشائخ کا صدقہ ہے، رسالت سے آگے ایک ختم رسالت کا اور ختم نبوت کا درجہ ہے۔ تو یہ جو پہلا درجہ ہے یعنی کہ عقل کے بعد ولایت کا، یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک یہ درجہ رہے گا۔ بے شک۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، اور جس شخصیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کے القابات میں سے ایک یہ عظیم لقب ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر اللہ کے محبوب کے جو ہیں یہ نائب بن کر آئے ہیں، عطائے رسول فی الہند۔ عطائے رسول فی الہند، اور ایسے نہیں آئے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے سامنے ہاتھ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کی تھی، اور روضہ شریف سے پھر آواز آئی تھی کہ انہیں ہندوستان بھیج دیں۔ تو گویا کہ یہ جو جگہ کا انتخاب کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہوا ہے۔ ویسے ہر جگہ جو بندہ جاتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی جانب سے آتا ہے۔ تو اب سلسلہ نبوت و رسالت تو بند ہو گیا ہے۔ تو اب ہم جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ 536 آپ کہہ لیں آپ کا سن ولادت، یا آپ 30 کہہ لیں، یا آپ 27 28، جو بھی تاریخ کا اختلاف ہے، لیکن ایک نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ یہ صدی کا آخری حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور جو 630 کے لگ بھگ یا اس سے تھوڑا سا پیچھے آئیں تو دوسری جو چھٹی صدی ہے اس کا آخری جو ہے حصہ پہلی کا ختم ہو کے دوسری کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جو مجدد ہوتا ہے وہ ایک صدی کے آخر میں آتا ہے اور دوسری صدی کے شروع میں آتا ہے۔ تو بہت سارے مجددین آئے، لیکن میں یہاں اس حدیث سے یہ استنباط کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اجمیر شریف میں تشریف لائے، خواجہ صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا باطل تھا جو کہ مہاراجہ تھا، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو تنگ کیا کرتا تھا۔ تو وہاں جس چیز کو آپ نے استعمال کیا وہ آپ نے صبر کو اور آپ نے مواعظ حسنہ کے ذریعے تبلیغ کو عام کیا۔ ہندوستان کے اندر جو ہے دین جو پہنچا ہے 5ویں ہجری کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا توسل اور تصدق ہے وہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور جب آپ بغداد شریف حاضر ہوئے تھے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ فرمایا کہ آپ جب ہندوستان میں جائیں تو وہاں ایک اللہ کا شعر ہے، اس سے ڈرنا۔ اور آپ سمجھ گئے کہ وہ شعر کون سا ہے، وہ شعر تھا داتا علی حجویری رحمہ اللہ۔ وہاں آپ آئے، وہاں آپ نے چلہ کاٹا اور وہاں سے فیضان آپ نے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے
پھر آپ آگے بڑھے اور جا کر جو ہے وہ آپ باطل سے ٹکرائے۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی جگہ پر آئے، انقلاب برپا کرنا چاہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہوتے ہیں ان کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے، تحمل کے ذریعے، اور اگلے کی بات کو سنیں بھی، اور سننے کے بعد اس کو جو ہے وہ عام کریں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آپ یا اس طرف چلے جائیں یا آپ اس طرف چلے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو آج بول بالا ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ جو ہوا ہے، وہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی برکت سے ہوا ہے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اچھا، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اسفار طے کیے، مدینہ منورہ، سنجر سے مدینہ منورہ، اور پھر حج کی وہ کعبۃ اللہ، مدینہ منورہ، اور اس کے بعد پھر لوٹے لاہور داتا صاحب کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر یہ سفر، یہ سارا جو سفر ہے اس میں کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی مسلمان فوج آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ چل رہا ہے تو آپ کا کردار ساتھ چل رہا ہے، چل رہا ہے تو آپ کی شخصیت ساتھ چل رہی ہے، چل رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کے اخلاق اور وہ کردار چل رہا ہے کہ جس سے لوگ متاثر ہوئے، جس پر بات ہو رہی تھی۔ تو یہی وہ کردار ہے کہ جس نے صبر، بڑی اچھی بات کی آپ نے، صبر آپ نے اختیار کیا، اور صبر کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ پر توکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کا جو کام سر انجام دیا۔ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کسی بھی مبلغ کی کہ اس کا انداز تربیت کیا ہے، اور اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے، چونکہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک جماعت تیار کی، صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو اہل اللہ نے بھی یہی کیا کہ جماعت تیار کی اللہ کے ولیوں کے خلفاء کی صورت میں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید اول اور خلیفہ اول آپ کے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر کہ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ آپ کا انداز تربیت کیا تھا اپنے خلفاء اور مریدین کے لیے، کہ ایک ایسی اثر انگیزی نظر آتی ہے کہ کلیئر شریف بھی منور نظر آ رہا ہے، بابا فرید کا پاک پتن بھی منور نظر آ رہا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی شریف بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں جائیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چراغ روشن نظر آتے ہیں۔ رئیس بھائی، آپ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ورود ہوا تو کوئی لشکر بظاہر آپ کے ساتھ دائیں بائیں نہیں تھا۔ تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ شریف تشریف لے جانے لگے تو کوئی لشکر نہیں تھا، ایک آپ کے یار غار تھے، لیکن جب نکلے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے صاحب سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ اللہ فرمایا بظاہر لشکر نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ان فوجوں کا لشکر ہے جن کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ بالکل، اللہ کے وہ فرشتے آپ کے دائیں بائیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نیک بندے جس علاقے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور اس جنود کو لے کر داخل ہوتے ہیں کہ لم تروہا، جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ باقی آپ نے فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو بر صغیر کے اندر انداز تبلیغ ہے اور آپ کا جو کردار ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی برکتیں اور جس کا نور اور جس کی خوشبو آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں اور قیامت تک محسوس کرتے رہیں گے۔ اس کے اندر بنیادی طور پر آپ نے وہاں چونکہ ذات پات کا بڑا اختلاف تھا، تو جو نچلی قومیں تھیں جن کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، جیسے آل مکہ بھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کی بات سنیں گے، لیکن یہ جو غریب غربا آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ بلال کو ہٹا دیں، فلاں کو ہٹا دیں، آپ نے فرمایا ان کو کبھی نہیں ہٹا سکتا۔ آپ نے بھی بر صغیر کے اندر وہ قومیں جن کو کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ان کو جو ہے وہ ایک اچھوت سمجھا جاتا تھا، آپ نے ان کو شفقتیں عطا فرمائی، محبتیں عطا فرمائی، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اور یہ وہ بنیادی چیز ہوتی ہے تبلیغ کے اندر کہ جب آپ شفقت و محبت عطا کرتے ہیں تو آپ یقین کریں ایک کتے کا بچہ بھی ہوتا ہے، اس پر کو آپ شفقت و محبت فرمائیں، اس کو بھی روٹی دیں آپ تو وہ بھی دم ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کا جو وصف تبلیغ تھا، شفقت کا، محبت کا اور پیار کا، وہ آپ نے اپنایا اور اس کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر اترے اور اتر کر
آپ نے آج ہم تبلیغ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بڑا مبلغ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مشکل سے مشکل تقریر کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت نے آج تباہی پھیر دی, اوئے ہوئے ایسی تقریر کی. بولا کیا تقریر کی ہے؟ بولا سمجھ کچھ نہیں آئی ہے لیکن بہت خوبصورت بولے حضرت. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تبلیغ نہیں تھی. وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے. فرمایا کہ اگر کوئی چاہے تو ایک ایک لفظ کو گن سکتا تھا. میرے خواجہ جب ہندوستان کے معاشرے کے اندر اترے اور آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی تو شفقت و محبت کے ساتھ ان کی سطح پر اترے, اور سطح پر اتر کر آپ نے سہل سے سہل گفتگو فرمائی, اور سہل سے سہل انداز کے اندر سہل سے سہل طریقے کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی اور اسلام کی اس حلاوت کو داخل فرمایا, جس کی برکتیں یہ ہوئی کہ بڑے بڑے اکابرین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بابا صاحب تک آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا فیضان ان کا بڑھتا گیا. یہ فریدی فیضان, یہ نظامی فیضان, یہ سارے کا سارا. تو یہ بنیادی ایک مبلغ کا کردار ہوتا ہے کہ مبلغ جہاں پر جائے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر سامنے والا محبت کرے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم وہ انسان ہیں کہ تم محبت کرو گے تو ہم بھی محبت کریں گے, اور تم اگر کرو گے تو ہم تم سے بڑے کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے, بجا ڈالیں گے. فرمایا یہ نہیں ہے, یہ کام نہیں ہے. یہ اللہ کے ولیوں کا, یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ جو عداوت کا ماحول تھا بر صغیر کے اندر, وہ جو سامنے دشمن پتھر لے کر بیٹھے ہوئے تھے, میرے خواجہ کے اخلاق اور محبت و شفقت و پیار نے ان کو وہ نوازا کہ وہ پتھر والے پتھر چھوڑ کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے لگے, اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قائم کیا. یہ مبلغین کا بنیادی کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم سب مبلغ اگر روشنی حاصل کریں ان بزرگوں سے تو آپ یقین کریں آج بھی ایک لہلاتا ہوا چمنستان اور گلستان دین اسلام کا بن سکتا ہے. یہ صدقہ ہے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سجا ہے پاک پتن کلیر اور مہرولی, چونکہ آپ کے خلفاء اور مریدین کی بات ہوئی. سجا ہے پاک پتن کلیر اور مہرولی, کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز, میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو ایک اہم سوال اسی موضوع پر شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. مبلغ ہند کے عنوان کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے, اور جگہ جگہ حضور خواجہ صاحب کے تذکرے ہو رہے ہیں. ARYQ TV بھی یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں کہ کیا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور ملفوظات صحیح معنوں میں مستند انداز میں آج موجود ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم چاہیں گے مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیے. جی رئیس احمد صاحب, بڑا خوبصورت سوال ہے, اور یہ تقریباً آج کے دور میں بار بار پوچھا جا رہا ہے, بار بار پوچھا تھا, بالکل, اور اس پر بات ہونی چاہیے. خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اپنے کتابوں میں اس کا ایک جواب لکھا ہے, اور وہ جواب یہ لکھا ہے کہ میں نے جب جس اللہ کے ولی کا میں نے ان کے مقولات پڑھے یا ان کے ملفوظات پڑھے یا ان کے اقوال زرعی پڑھے, تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یا تو قرآن کے تابع پایا یا تو میں نے حدیث کے تابع. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اس سے ایک تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا کہ خواجہ صاحب کا کوئی بھی فرمان ہو یا تو وہ اللہ کا قرآن ہوگا یا پھر وہ اللہ کے محبوب کی حدیث پاک ہوگی, یا صحابہ میں سے کسی کا قول ہوگا یا پھر تابعین میں سے کسی کا قول ہوگا. بے شک بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہوں یا پھر دیگر بزرگان دین ہوں, ہم ان کے اقوال کو, ملفوظات کو, مکتوبات کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں اور حدیث کے تناظر میں دیکھیں. اگر قرآن اور حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے اور مطابقت پائی جائے تو اس کو لے لیا جائے, اور اگر قرآن اور حدیث اس کو کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. یقیناً پھر وہ خواجہ صاحب کے ملفوظات شریف نہیں ہوں گے, وہ کسی اور کے ہوں گے. یعنی کہ پیمانہ یا مقیاس جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ
قرآن کریم کے علوم کے لیے علماء نے وضع فرمایا اصول تفسیر، اس کے تناظر میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ واجب ہے، فرض ہے، اور حدیث کے معاملے میں اصول حدیث کو جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے فقہ کے حوالے سے اصول فقہ کو وضع کیا گیا ہے۔ مگر اس کا نہ وضع کرنا، یعنی کہ جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، علماء شریعت ہیں، علماء باطن ہیں، طریقت ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، جتنی بھی ہیں، اس کے لیے کسی پیمانے کا وضع نہ ہونا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ جو ولی کامل ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے سوا بات کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تمہیں انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اس دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان کی ظاہری شکل و صورت بھی محبوب کی سیرت کے مطابق ہوگی، اور ان کی جو گفتار ہوگی وہ بھی محبوب کے فرامین اور قرآن کے فرامین کے جو ہے وہ مطابق ہوگی۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے ولی کے خلاف بغض رکھتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو چیزیں فرض کی ہیں ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا جائے۔ فرمایا جب بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث یہ کہتی ہے ہمیں، جب وہ بولتا ہے تو اللہ کی منشا کے مطابق بولتا ہے، وہ چھوتا ہے التی یبتش بہا، تو اللہ کی منشا کے مطابق چھوتا ہے، اور التی یمشی بہا، جب وہ چلتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے ایک یہاں لفظ ذکر کیا وَفَوَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، جب وہ کسی بات کو سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سمجھتا ہے۔ اور یہ تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنے بھی بزرگان دین ہیں بغیر کسی اس کے جھجک کے یہ بات کرنی چاہیے ہمیں، اپنے تمام جگہوں سے، مساجد سے، مدارس سے، منبر و محراب سے آپ بھی کریں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے ملفوظات اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ہمارے کسی بھی جس کو ہم ولی مانتے ہیں یا کتب مانتے ہیں اس کا فرمان نہیں ہو سکتا، ضرور کسی نے اس کے اندر امیزش کی ہوگی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، غریب نواز کے ملفوظات کے حوالے سے یہ بات ہوئی، اللہ والوں نے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کیا، جس سے ملفوظات کی بات ہوئی تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے فوراً ادا کرو، چونکہ یہ امانت ہے اللہ کی، اس امانت کو جو ہے پورا کرو نماز ادا کر کے، اس میں خیانت نہیں کرو۔ تو اللہ والوں کی تعلیمات بڑی سادہ ہوتی ہیں لیکن بہت جامع ہوتی ہیں، جس کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کیا فرمائے گا علامہ صاحب پیغام کی صورت میں کہ آج جو پروگرام ہوا، یہ جو پروگرام، یہ سیریز اور اس کے علاوہ بھی ARYQ TV مختلف پروگرامز پیش کر رہا ہے، کیا کہیے گا آپ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و کردار کو کس طرح عام کیا جانا چاہیے؟ ARYQ TV تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دیکھیں، نماز کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر فرمائی اور علامہ صاحب نے بخاری کی حدیث پاک پڑھی، حدیث قدسی، کہ رب تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ نماز کا ادا کرنا ہے، وہ اللہ کے فرائض کو پورا کرنا ہے، اور جو منکرات ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، یعنی اللہ کا ولی سب سے پہلے اقرب الی اللہ وہو ساجد، جب وہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ کے اندر رکھتا ہے تو یہ ولایت کا درجہ ہے۔ فرمایا کہ بندہ مومن کی معراج ہے یہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اور آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات تو نماز کے اندر اتنے مستغرق ہو جاتے تھے کہ فرماتے تھے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ کا چہرہ بدل جاتا کہ اللہ کی اس امانت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ تو یہی نہج اور یہی انداز تھا، آپ نے لوگوں کو جب توحید کا جام پلایا اور ان کے دلوں کے اندر رسالت مآب کی محبت کو پیدا کیا، تو اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے جو لطف ہے اور وہ جو کمال انسان کو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان پہلے کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ والے بولتے بعد میں تھے، ان کا قال بعد میں ہوتا، پہلے ان کا حال ہوا کرتا تھا۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد والامین پہلے مشہور و اشہر تھے، بعد میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن اہل مکہ پہلے سے کہا کرتے تھے۔ تو پیغام یہ ہے بنیادی طور پر کہ اللہ کے ولیوں نے
ہر وہ سبق، ہر وہ کام جو قرآن و حدیث کا ہے وہ کر کے دکھایا، اور یہی پیغام دیا کہ اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر چلنا پڑے گا۔ اور یہی رب تبارک و تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں نا کہ یار کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی اسم اعظم بتاؤ کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، فرمایا ہاں آؤ لے لو، قرآن نے بتایا تمہیں طریقہ اللہ کے ولی بننے کا۔ ابھی بات فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، بلکہ ایسے ولی بننا چاہتے ہو کہ رب بھی تم سے بہت محبت کرے، اس کا ایک راستہ ہے کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ فرما آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو، پیروی کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں یحببکم اللہ، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یودع لہ القبول فی الارض، اس زمین پر بھی اور آسمانوں میں بھی تمہارے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیا کہنے، یعنی ایک بندے مومن کے لیے اس کی معراج یا اس کی بلندی کا صرف ایک ہی کلیہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنے اولیاء ہمیں سرخیلے اولیاء نظر آتے ہیں، جتنے اولیاء کاملین نظر آتے ہیں، ان سب کا یہی طریقہ کار رہا ان کی زندگیوں میں کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ اللہ نے ایسے مرتبے انہیں عطا فرمائے کہ وراء الورا ہے، جن کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ سب کیا پیغام دیجیے گا آپ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے آج پروگرام میں؟ جی، خواجہ صاحب کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ خواجہ صاحب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ خواجہ صاحب نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں حقوق اللہ بھی صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے ادا کرنے چاہیے، اور حقوق العباد بھی کامل طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ اور حقوق العباد کے اندر خواجہ صاحب کا جو محبوب ترین عمل ہے وہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، کاذب کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں نے تین باتیں سنی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، اور تیسرا فرمایا کہ جب سارے لوگ رات کو سو رہے ہوں تو اٹھ کے اللہ کی بندگی کریں۔ تو میں آپ کے اس پروگرام سے یہی کہنا چاہوں گا، پیغام یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی طرح کچھ ٹائم اپنی فیملیز کے لیے نکال لیں، کچھ دوست احباب کے لیے نکال لیں، اور کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال لیں۔ حقیقی سیرت یہی ہے، اور جیسا کہ اظہری صاحب نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت منظوم اور منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ عقیدتیں خواجہ صاحب کی خدمت میں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اپنے اس عظیم ولی کے صدقے، اور عالم اسلام کو استحکام عطا فرمائے جو اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو جو ہے تقویت عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان ثنا خان جناب انور ابراہیم اشفاق ابراہیم سے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین تم ہو جگت مہاراج، خواجہ معین الدین تم ہو جگت مہاراج۔ آن پڑی ہوں تمرے دوارے خواجہ، آن پڑی ہوں تمرے دوارے، رکھیو رکھیو لاج معین الدین، رکھیو رکھیو لاج۔
خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، اور تم ہو آل علی و زہرا، خواجہ تم ہو آل علی و زہرا، بگڑے سواروں کاج معین الدین، بگڑے سواروں کاج خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، اور شاہ اجمیر کے خواجہ، شاہ شہاں اجمیر کے خواجہ، ہند پہ تو راج معین الدین، ہند پہ تو راج خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، اور صدقہ پیرے ہارونی کا خواجہ، صدقہ پیرے ہارونی کا، بھاگ جگا دو آج معین الدین، بھاگ جگا دو آج خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، اور میں ہوں ایک غریب بھکارم خواجہ، میں ہوں ایک غریب بھکارم، تم ہو غریب نواز معین الدین، تم ہو غریب نواز خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، اور رکھ لو حسین و حسن کے صدقے خواجہ، رکھ لو حسین و حسن کے صدقے، اپنے نصیر کی لاج معین الدین، اپنے نصیر کی لاج خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین تم ہو جگت مہاراج، خواجہ معین الدین سرتاجن کے تاج۔